ایپیسوڈ 14۔ تلاش کرنے والے محافظوں اور پہرے داروں سے بچتے بچاتے جہانداد ان تینوں کو لے کر موسیٰ خان کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ اس وقت تک موسیٰ خان تک بھی اس ہنگامے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ جیل خانے کے تمام پہرے دار رہائش گاہ کے احاطے میں موجود تھے اور موسیٰ خان انہیں اپنے مخصوص انداز میں ڈانٹ رہا تھا۔ رہائش گاہ کی تمام بیرونی لائٹس آن تھیں اور موسیٰ خان ایک پہرے دار کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جہانداد کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پہرے دار کو وہاں پر موجود ڈاکٹر کے پاس اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ تم لوگوں نے غفلت کا ثبوت دے کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ اگر سولجر یہاں سے نکل گیا تو جانتے ہو میں کیا کروں گا؟ تمام پہرے دار دم سادے کھڑے تھے۔ بولو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سزا خود تجویز کر لو، ورنہ کل خان جی آنے والا اور تم۔ اچانک جہانداد تینوں پہرے داروں اور لڑکی سمیت صدر دروازے سے نمودار ہوا اور موسیٰ خان کی بات ادھوری رہ گئی۔ پہرے داروں کو جہانداد کے نشانے پر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے موسیٰ خان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، مگر پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے پھر دل کی مانی ہے سولجر۔ اگر تم لڑکی کے چکر میں نہ پڑتے تو تمہارے پاس یہاں سے فرار ہونے کا بہترین موقع تھا۔ جہانداد کے نزدیک پہنچتے موسیٰ خان نے مسکرا کر کہا، میں ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ خان۔ اگر میں عقل کا ساتھ دیتا تو اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے تمہارے آدمی کیا سلوک کرتے۔ اب اس لڑکی کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ خان نے جہانداد کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک پہرے دار کے ہاتھ سے رائفل لی اور لڑکی کو اٹھا کر لانے والے دونوں پہرے داروں سے مخاطب ہو کر بولا، کیا سوچ کر تم لوگوں نے خان جی کی حکومت دولی کی ہے؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ یہاں عورت کا داخلہ ممنوع ہے؟ معافی چاہتے۔ دونوں پہرے دار یک زبان ہو کر گڑ گڑائے، مگر موسیٰ خان کے تیور دیکھ کر وہ اپنی بات مکمل کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ جو کام جان بوجھ کر کیا جائے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اب اوپر جا کر معافی مانگ لینا۔ اتنا کیا کر اس نے رائفل سیدھی کر لی۔ نہیں موسیٰ خان، تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ ہماری پہلی غلطی، ہم آئندہ کس نے دیکھا ہے؟ موسیٰ خان نے زہر خان لہجے میں کہتے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور دونوں پہرے داروں کی پیشانیوں میں سوراخ ہو گئے۔ ایک پل میں دونوں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح لہرا کر زمین بوس ہو گئے۔ موسیٰ خان نے رائفل کی نالی میں پھونک ماری اور جہانداد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھا، دل پھر ہار گیا۔ جیت ہمیشہ عقل کے حصے میں آتی ہے۔ میں دل کی مان کر ان دونوں کو معاف کر سکتا تھا، مگر عقل نے مشورہ دیا کہ یہ نادانی ہے، خان جی کے ساتھ غداری ہے۔ انہیں کسی اور ذرائع سے بات معلوم ہو جائے گی اور پھر تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میرے لیے عقل کے اس مشورے سے انکار ممکن نہیں تھا، سو میں نے عقل کی سنتے ہوئے ایک درست فیصلہ کیا۔ اس لڑکی کے متعلق تمہاری عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جہانداد نے پوچھا۔ یہ جہاں سے لائی گئی ہے وہیں پہنچا دی جائے گی۔ جانتے ہو یہ فیصلہ میں نے کیا سوچ کر کیا ہے؟ میں کوئی نجومی نہیں ہوں موسیٰ خان، اور نہ ہی سوچے پڑھنے والا کوئی علم جانتا ہوں۔ سولجر، تو عقل کا مشورہ مان کر میرے پاس آیا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ عقل ہار جائے، چاہے وہ میرے دشمن کی عقل کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد موسیٰ خان نے دو پہرے داروں کو حکم دیا، لڑکی کو ابھی اس کے گاؤں تک پہنچا دو۔ لڑکی جو بڑی دیر سے موسیٰ خان اور جہانداد کی باتیں سن رہی تھی، اپنی رائے کا حکم سن کر موسیٰ خان سے بولی، میں اپنے محسن سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اوہ، ایسی کیا بات ہے جو تم اکیلے میں سولجر سے ملنا چاہتی ہو؟ کہیں تم کوئی… میں جانتا ہوں موسیٰ خان کہ یہ اکیلے میں مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی ہے۔ جہانداد نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اگر تم جانتے ہو تو پھر اکیلے میں ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تمہیں کوئی نامعقول مشورہ دے چکا ہے، ورنہ تمہیں کمزور لڑکی کی بات پر بلا تردد مان لیتے۔ میرے دماغ نے آج تک مجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، تو اب کیسے دے گا؟ موسیٰ خان نے جہانداد کے ہاتھ سے رائفل لینے کے بعد قدرے توقف کے بعد دوبارہ کہا، تم چند قدم دور جا کر لڑکی سے بات کر سکتے ہو، مگر 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ شکریہ۔ جہانداد نے لڑکی کو ساتھ لیا اور چند قدم دور جا کر جواب طلب نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ دیکھیے، میں نہیں جانتی کہ یہاں سے نکل کر میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مگر میں تمہیں کٹھن حالات میں بھی نہیں بھولوں گی۔ کاش مجھے وقت اتنی مہلت دے سکتا کہ ہم دونوں دوسرے کے سرگزر سن لیتے۔ تم نے میری خاطر جو کیا وہ… میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اور میں تمہیں اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ میرا نام جہانداد ہے اور میں پولیس سے بھاگا ہوا ایک مجرم ہوں۔ یہاں سے باہر نکل کر مجھے بھول جانا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ گلبانو اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور مجھے یقین ہے ہم دوبارہ کسی دن ضرور ملیں گے، اور اس دن ہمارے پاس لامحدود وقت ہوگا۔ اگر زندہ بچ گیا تو… دراصل میں خان جی کے چند آدمی قتل کر چکا ہوں، اور غالب گمان یہی ہے کہ وہ میری موت… نہیں، تم زندہ رہو گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ خان جی تمہیں معاف کر دیں گے،
وہ بہادروں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تم کیا جانتی ہو خان جی کے بارے میں؟ یہی کہ وہ بہادر لوگوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ کسی کا غلام بن کر رہنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ بس سولجر، 10 منٹ ختم ہو گئے، اب آ جاؤ، موسیٰ خان نے آواز لگائی۔ اس کے بعد موسیٰ خان نے 2 پہرے داروں کے ساتھ لڑکی کو رخصت کر دیا اور جائیداد کو ایک بار پھر اسی سال میں پہنچا دیا گیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے کے قریب موسیٰ خان نے اس کے سال کا دروازہ کھلوایا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ، تمہیں خان جی نے بلایا ہے۔ جائیداد سیل سے نکلا اور چپ چاپ اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ یہ عمارت اندر سے بہت شاندار تھی۔ گراسی لان کے چاروں طرف کیاریوں میں مختلف اقسام کے پھولدار اور پھلدار درخت لگے تھے۔ ایک طرف پورچ میں نئی چمچماتی کار کھڑی تھی۔ 2 نوکر کیاریوں کی گوڈی کرنے کے ساتھ ساتھ پودوں کو پانی بھی لگا رہے تھے۔ برآمدے کا شفاف فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ برآمدے اور کمروں کی تعمیر میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا۔ برآمدے میں داخل ہونے کے بعد وہ مختلف کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے آخری کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ خان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے فراست علی خان اور خان جی کی سپاٹ آواز سنائی دی، یس کم ان۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر خان جی صوفے پر بیٹھا ولایتی سگار کی کش لگا رہا تھا۔ آج خلاف معمول وہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ خان جی، مجرم حاضر ہے، اس نے ہمارے 3 آدمی، میں سب سن چکا ہوں موسیٰ خان، مرنے والے بزدل تھے، ورنہ ان کی جگہ آج یہ میرے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ آپ درست کہتے ہیں خان جی۔ موسیٰ خان نے فوراً اس کی تائید کی۔ وہ ایک غلام کی طرح خان جی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور جہاں دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو داد دے رہا تھا۔ وہ واقعی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا۔ بڑے بڑے فن خانوں کو خاطر میں نہ لانے والا موسیٰ خان خان جی کے سامنے نگاہیں تک اٹھانے کی جرات نہیں کرا تھا۔ خان جی کی نظریں جائیداد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ اسے دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی موت کا حکم صادر کرنے والا تھا یا پھر کوئی اور بدترین سزا۔ تاہم جائیداد اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ موسیٰ خان، تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ اس سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ نہیں خان جی، بھلا غلام ایسی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق اسے انگلی تک نہیں لگائی گئی۔ یہ لیکن میرے دوست کو میری آنکھوں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ جائیداد موسیٰ خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، حالانکہ وہ بے قصور تھا، اس نے مجھے صرف پناہ دینے کا جرم کیا تھا۔ خان جی نے صرف تمہارا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا، تمہارے متعلقین کا نہیں۔ موسیٰ خان ناگواری سے بولا، گزری باتوں کو بھول جاؤ جائیداد۔ خان جی بولا، تم مرد میدان ہو، ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس راستے کا انتخاب تم نے کیا ہے اس میں آگ و خون کے دریا بھی آئیں گے، اپنے خونی رشتوں کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اگر تم ابھی سے ہار گئے تو ملک مراد جیسے لوگ تم سے جینے کا حق چھین لیں گے۔ تم اکیلے کس کس سے لڑو گے؟ جب تک تمہاری پشت پر کوئی طاقتور ہاتھ نہیں ہوگا، یوں ہی اپنوں کے حال سے بے خبر رہ کر درد بھرا دل لیے پھرو گے۔ میرے اپنوں کو کیا ہوا ہے؟ کہیں ملک نے کوئی… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یکدم اسے پریشان کن خیالات نے گھیر لیا تھا۔ اماں، ابا، سکینہ، حاکم چاچا اور اس کے گھر والوں کی صورتیں اس کی سوچوں میں ڈوبنے ابھرنے لگی۔ پھر ان سب چہروں پر اچانک ایک کرخت اور سنگ دل چہرہ حاوی ہو گیا۔ وہ ملک مراد کا چہرہ تھا۔ اس کی خوفناک آنکھوں میں جائیداد کے لیے تمسخر تھا اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ خان جی اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسی جنگ چھڑ چکی ہے اور وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ خان جی ایک جہاندیدہ شخص تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اپنا مطلب کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے بے ڈھب لوہے کو پگھلا کر ہتھیار میں ڈھالا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمام انتظامات مکمل کر کے اس کو جائیداد کو راہ پہ لانا تھا۔ دیکھو جائیداد، میری مدد کے بغیر تم ملک مراد کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بارسوخ شخص ہے، علاقے کا نیا تھانے دار اس کی مٹھی میں ہے، اور ان دونوں نے تمہارے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا ہے۔ میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں اندھیرے میں بھی تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ جائیداد کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ خان جی کوئی بری خبر سنانے والا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، ملک نے تھانے دار نادر خان کے ساتھ مل کر نہایت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ ان دونوں نے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے لیے تمہارے باپ کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا تھا، مگر اس نے کاغذات پر انگوٹھا لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ تب نادر خان نے اس پر
غیر انسانی تشدد کیا، وہ پھر بھی نہ مانا تو نادر خان نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے تمہاری اکلوتی بہن کو اٹھوا لیا اور بس خان جی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، صرف چند دنوں کی مہلت دے دو، پھر بے شک میری جان لے لینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ یہی اندھا جوش تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور تمہیں آج تک جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا اسی جوش اور غصے کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔ احمق آدمی، پہلے میری پوری بات تو اطمینان سے سن لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ تمہاری ماں اور بہن اس وقت میری حفاظت میں ہے، میں انہیں وہاں سے نکال لایا ہوں۔ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ تمہیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے حوالات کے اندر سلاخوں سے سر ٹکرا کر خودکشی کر لی تھی، اور تمہاری بہن اس دن سے آج تک سکتے کی حالت میں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دشمنوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تاہم اس کی جان محفوظ ہے۔ میں اپنی ماں اور بہن سے ملنا چاہتا ہوں، نہ جانے ان پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ وہ دونوں محفوظ جگہ پر ہیں، تمہیں ان کے متعلق فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ملک مراد جیسا کوئی بھی گھٹیا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم قبائلی آپس کی دشمنیوں میں عورتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ان دونوں کو یہاں کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے؟ کیا انہیں میری کمزوری سمجھ کر استعمال نہیں کیا جائے گا؟ تم بہت بے وقوف ہو۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں اور تم الٹا مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں خان جی، تمہاری چال خوب سمجھ رہا ہوں۔ تم جو کھیل کھیلنا چاہتے ہو اس سے میں واقف ہوں، اور خان جی کے سامنے اس لہجے میں بات مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ موسیٰ خان نے تنبیہی انداز میں کہا، میں تمہاری طرح خان جی کا غلام نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ خان جی، مجھے اجازت دیجیے، یہ حد سے بڑھ رہا ہے، ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ موسیٰ خان کس بلا کا نام ہے۔ میں 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ہڈی پسلی برابر کر دوں گا۔ سکندر نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، اور پھر دعوے سمیت وہ دفن ہو گیا تھا زمین میں۔ تمہارا خاتمہ بھی میرے ہی۔ بس، میں تم دونوں کو خالی ہاتھ لڑنے کا موقع ضرور دوں گا، پر ابھی نہیں۔ جب تک افضال خٹک زندہ ہے میں بے چین رہوں گا۔ اتنا کہہ کر خان جی نے ذرا توقف کیا، پھر جہادات سے بولا، تم نے اگر ماں اور بہن سے ملنا ہے تو بلا چوچرا میرے حکم پر چلنا پڑے گا۔ بصورت دیگر تم ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ترستے رہو گے۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ ماں اور بہن سے ملنا، یا جیل خانے کے کسی سیل میں ہمیشہ کے لیے سڑنا چاہتے ہو؟ فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ واہ خان جی واہ، آخر بلی تھیلے سے باہر آئی گئی نا۔ تم بھی ملک مراد کی طرح مطلب پرست ہو۔ اگر میں مطلب پرست ہوتا تو تمہاری ماں اور بہن کی حفاظت کی ضمانت کبھی نہ دیتا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ ملک کے مقابلے میں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں در در بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم کب تک قانون سے بھاگتے پھرو گے؟ اپنے مستقبل کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیا ہوگا تمہارا اور تمہاری بوڑھی ماں بہن کا؟ کیا تم انہیں تحفظ نہیں دینا چاہتے؟ آج دشمنوں سے لڑنے کے لیے جتنی اہمیت دولت کی ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ غربت بذات خود ایک جرم ہے۔ آج صاحب ثروت لوگ دولت کی طاقت سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، ناجائز کو جائز، مجرم کو بے گناہ، اور بے گناہ کو بآسانی مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ دولت چابی ہے ہر بند تالے کی۔ تم خود سوچو، کیا ملک تمہاری طرح کا ایک انسان نہیں ہے؟ اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے؟ کیا وہ چیز دولت نہیں؟ اس کی چکنی چپڑی باتیں آہستہ آہستہ جہادات کو متاثر کرتی جا رہی تھیں۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں جہادات کو شیشے میں اتار رہا تھا۔ دولت کے زور پر ملک نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ تمہارا باپ اس کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گیا، بہن سکتے میں چلی گئی، اور تمہاری منگیتر قتل کر دی گئی۔ تمہاری مورچی زمین اس نے زبردستی اپنے نام کروا لی، لیکن تم پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، محض اس لیے کہ تمہارے پاس دولت کی طاقت نہیں تھی۔ آج اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو یہی نیا تھانے دار نادر خان اور علاقے کا پٹواری تمہارے سامنے دم ہلاتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ کتے ہیں جو دولت کی ہڈی پر جھپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دشمنوں سے لڑنا ہے تو دولت مند بنو۔ خان جی کی باتوں نے جہادات کے دماغ میں زلزلہ برپا کر دیا۔ اس نے چند لمحے ٹھنڈے دل سے سوچا تو خان جی اسے حق بجانب نظر آنے لگا۔ دولت کی افادیت معلوم ہوئی تو خان جی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں تمہارے لیے کام کرنے کو تیار ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ماں اور بہن سے ملنا چاہوں گا۔ کیا تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ دونوں بالکل خیریت سے، تم ان کی فکر مت کرو۔ میں نہیں خان جی، ان سے ملے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر میری بات ماننا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سے مل کر اگر تم نے اپنا ارادہ بدل دیا تو پھر مجھ سے بھلائی کی توقع مت رکھنا۔ خان جی، بلا وجہ کے اندیشے کیوں پالتے ہو؟ جب میں کسی کام کا ارادہ کر لوں نا تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ میری زبان پر بھروسہ کرو۔
یہ ایک مرد کی زبان ہے۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری زبان پر بھروسہ کر لیتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں تمہارے پاس ہوں گی۔ اسی دن 12 بجے کے قریب سکینہ اور اس کی ماں کو اس قلعہ نما عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ جائیداد کو ماں سے ملنے کی جتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی، بہن سے مل کر وہ اتنا ہی دکھی ہوا۔ اس کے جھنجھوڑنے کے باوجود سکینہ نے اسے نہیں پہچانا تھا، تاہم ماں نے اسے گھر پر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی تھی۔ نادر خان کی کمینگی کے متعلق بتاتے ہوئے ماں نے رونا شروع کر دیا۔ کسی بھیڑیے سے زیادہ خوخار ہے جائیداد، نہ جانے اس نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بیچاری نہ بولتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے، بس چپ چاپ گھنٹوں کھوئی کھوئی رہتی ہے۔ تم نے ملک مراد سے دشمنی کر کے بہت برا کیا بیٹا، سب کچھ لٹ گیا ہمارا۔ دل چاہتا ہے زہر پھونک کر جان چھڑا لو زندگی سے، مگر سکینہ کے متعلق سوچ کر اپنے ارادے پہ عمل کرنے سے ڈرتی ہوں کہ میرے بعد کون اس زندہ لاش کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں، یہ دشمنی مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اب میں جو دشمنوں کے ساتھ کروں گا نا، وہ ایک زمانہ دیکھے گا۔ نادر خان سمجھو تھوڑے دنوں کا مہمان ہے۔ اس کے بعد خان جی کی اجازت سے سکینہ کے لیے ایک قابل ڈاکٹر کا بندوبست کیا گیا۔ اس نے سکینہ کا چیک اپ کرنے کے بعد دوائیاں تجویز کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کسی بہت بڑے صدمے کے زیر اثر ہے۔ انشاءاللہ ان دوائیوں کے استعمال سے اس کی حالت میں کافی بہتری آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، پر یہ بولتی کیوں رہی؟ کیوں نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جائیداد نے استفسار کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ ضرور بولے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد وقتی طور پر انسان کی قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے، دماغ متاثر ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اتنا کہنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے انسانی دماغ کے متعلق تفصیل سے بتایا کہ دماغ کیا کیا کرتا ہے، کیسے جسم کے اعضاء کو احکامات صادر کرتا ہے، اور قوت گویائی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹری باتیں جائیداد کی سمجھ میں تو نہ آ سکی، تاہم وہ کسی حد تک مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ ماں اور بہن چند دن اس کے پاس رہیں اور پھر خان جی کے حکم سے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اس روز رات کے کھانے کے بعد خان جی نے جائیداد کو طلب کر لیا۔ موسیٰ خان بھی وہیں پر تھا۔ خان جی نے جائیداد سے اس کی ماں اور بہن کے متعلق چند باتیں کی اور پھر براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ جائیداد، اب جب کہ تم نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھری لی ہے، تو کیوں نہ میں تمہارا امتحان لے لوں؟ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری توقع سے بڑھ کر تمہیں انعام دوں گا۔ میں تیار ہوں۔ افضال خٹک کا نام سنا ہے کبھی؟ سنا ہے، بہت مشہور سیاستدان ہے۔ اس مشہور سیاستدان نے ایک عرصے سے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اب میری برداشت جواب دیتی جا رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ڈھپ پر لانے کی کوشش کر لی، مگر وہ کتے کی دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے عدم آباد روانہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹے میری۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ کوشش کروں گا۔ قبل از وقت کامیابی کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ افضال خٹک ایک اہم سیاسی شخصیت ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہی سوچ کر تو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ورنہ آدمیوں کی میرے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک قاتل موجود ہے یہاں، مگر میں ناکامی کے پیش نظر کسی کو بھی یہ کام سونپنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو اس خاص آدمی کو سونپ دیجیے۔ جائیداد نے موسیٰ خان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی چالاکی اور عیاری تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دھوکہ دینے میں اسے جو کمال حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو ہو۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں سولجر، مگر خان جی ایسا نہیں چاہتے۔ موسیٰ خان اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ دراصل افضال خٹک اور اس کے باڈی گارڈز اسے میرے حوالے سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس لیے میں یہ کام اسے نہیں سونپ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ افضال خٹک کی موت کا الزام مجھ پر آئے۔ اگر میں پکڑا گیا تب کیا ہوگا؟ اس طرح الزام تم پر نہیں آئے گا کیا؟ میں جانتا ہوں، پکڑے جانے کی صورت میں تم میرا نام لینے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرو گے۔ ہاں، آخر ماں اور بہن کی محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا تم ان کی سلامتی کے بارے میں کچھ نہیں سوچو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس ارغمان ہے؟ تم ایسا سوچ سکتے ہو، تاہم میں ملک جیسی کو نیچ حرکت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کب جانا ہے اور کتنے دن کا وقت دیا جا رہا ہے مجھے؟ کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ، اور آج ہی تمہیں روانہ ہونا پڑے گا۔ ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ ڈرائیونگ آتی ہے نا؟ آتی ہے، لیکن کیا؟ رات کا وقت ہے اور یہ علاقہ میرے لیے انجان ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں صبح سویرے یہاں سے نکلوں۔ اس وقت بھٹک جانے کا امکان ہے۔ اوکے، صبح کا وقت ٹھیک رہے گا۔
तब तक मूसा खान तुम्हें अफजाल खटक के बारे में बहुत कुछ बता देगा और तुम्हारा जाली शनाख्ती कार्ड भी पहुंच जाएगा। इतना कहकर वो मूसा खान की तरफ मुतवज्जो हो गया। जरूरत के लिए इसे मुनासिब रकम भी दे देना, क्योंकि इसे वहां किसी होटल में रहना पड़ेगा। बेहतर खान जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ कर लूंगा। जितनी रकम ये मांगेगा दे दूंगा और इसे सब कुछ तफसील से समझा भी दूंगा। इसके बाद खान जी ने जहादात को जाने की इजाजत देते हुए कहा, जाओ अब आराम करो, सुबह सवेरे जल्दी जागने की कोशिश करना, सफर बहुत लंबा है। ठीक है। वो इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे जहादात अभी नाश्ता करने के बाद फारिग हुआ ही था कि मूसा खान उसके पास पहुंच गया। उसके हाथ में जहादात का रिवॉल्वर और खंजर मौजूद था। मैं तुम्हारे हथियार ले आया हूँ, इन्हें चेक कर लो। जहादात ने रिवॉल्वर उठाकर अच्छी तरह चेक किया और फिर होल्स्टर में डालकर कमीज के नीचे कमर के साथ बांध लिया। होल्स्टर के साथ मुंसलिक बेल्ट में अच्छी खासी गोलियां मौजूद थीं और रिवॉल्वर पहले से ही लोडेड था। खंजर को उसने एक नजर देखने के बाद अपनी मखसूस जगह यानी पिंडली के साथ बांध लिया था। जो ही जहादात फारिग हुआ, मूसा खान ने जेब से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहा, ये 10,000 रुपया है, मेरे ख्याल में काफी रहेगा। इस गड्डी के अंदर तुम्हारा शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। काफी है, मैं वहां को शॉपिंग करने तो जा नहीं रहा हूँ। उसने रुपया लेकर जेब में रखते हुए कहा, वो के गुज़श्ता शब मैंने तुम्हें अफजाल खटक के बारे में तमाम तफसीलात बता दी थी। फिर भी कोई बात जवाब तलब रह गई हो तो पूछ लो। खान जी इस मुहिम में नाकामी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं पूछना, बस मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, वो खान जी की मेहमान है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद जादाद एक जीप में सवार उस किला नुमा इमारत के सदर दरवाजे से बाहर निकल रहा था। जोहर के वक्त वो सोनू के गांव पहुंच चुका था। उसकी परेशान हाल रोती हुई बीवी और मासूम बच्चों से मिलकर उसे बेहद अफसोस हुआ। अल्लाह करे, अल्लाह करे सोनू के कातिलों को कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। जिस तरह 2 रोज तक उसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी रही है ना, अल्लाह करे उसके कातिलों का इससे भी बुरा अंजाम हो। ये एक मजबूर और बेबस बेवा की बद्दुआ है। अभी मैं आपसे माफी का खासगार हूँ, वो मेरी वजह से मारा गया। दुश्मनों ने उसे मेरी दोस्ती का सलाह दिया है, लेकिन आज मैं आपके सामने कसम खाकर यह अहद करता हूँ कि एक दिन सोनू के कातिल को अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करूंगा। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ भैया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए तुम्हें पशेमान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश कर दिया, वो जरूर इंसाफ करेगा। मैं उसके कातिल को जानता हूँ, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि मैं उसे अभी कुछ कह नहीं सकता। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? मेरी माँ और बहन को उन्होंने यरगमाल बना रखा है। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर कभी मौका मिला तो आपको तफसील से बता दूंगा। चाहो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। ये मत सोचना कभी कि तुम्हारा दोस्त नहीं रहा तो कोई तुम्हें खुशामदीद कहने वाला नहीं रहा इस घर में। मैं इस घर का रास्ता भला कैसे भूल सकता हूँ। इतना कहकर उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से 3,000 की रकम निकालकर सोनू की बेवा को पेश करते हुए कहा, ये आप रख ले, जरूरत के वक्त काम आएंगे। नहीं नहीं भाई जी, ये मैं नहीं रख सकती, फिलहाल गुजारा चल रहा है, आगे अल्लाह मालिक है। आपके इनकार से मेरा दिल टूट जाएगा। आपको रुपए लेना ही पड़ेंगे भाभी। सोनू मेरा भाई था, मैं उसकी बेवा को परेशान कैसे देख सकता हूँ। जायदाद के इसरार को देखते हुए उसने रुपए रख लिए। जायदाद ने वहां थोड़ी देर आराम किया और फिर खाना खाकर इजाजत तलब करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। रास्ता भर वो अफजाल खटक के मुतालिक सोचता रहा। मिलिट्री सर्विस के दौरान उसने मुतादिद अखबारात में अफजाल खटक की तस्वीर देखी थी। इसके अलावा मूसा खान ने भी उसे अफजाल खटक के मुतालिक तफसील से बता दिया था। हत्ता के कागज पर मूसा खान ने उसे अफजाल खटक के बंगले का नक्शा भी बना कर दिया था। पेशावर के एक पौश इलाके में उसका बंगला वाक़ था और वो अक्सर उसी में रहता था। हालांकि पेशावर में उसके 2-3 बंगले और भी थे। इलावाजी अपने आबाई गांव में भी उसकी हवेली थी, जहां उसकी अनपढ़ देहाती बीवी रहती थी, मगर वो वहां कभी कभार ही जाया करता था, क्योंकि शहर वाली बीवी उसे मना करती रहती थी। सुबह सवेरे का निकला वो रात के 10 बजे पेशावर शहर में दाखिल हुआ और जीप ड्राइव करता हुआ एक दरमियाने दर्जे के होटल तक पहुंच गया। जीप पार्क करने के बाद वो खुद एतमादी से होटल के इस्तकबालिया पर पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद बुकिंग क्लर्क से किराए पर कमरा लेने की बात की। सिंगल रूम मिल जाएगा सर, मगर किराया एडवांस अदा करना होगा। कितने दिन का स्टे आपका? फिलहाल 3 दिन के लिए बुकिंग कर दीजिए।
اگر مجھے مزید یہاں رہنا پڑا تو میں ایک روز قبل بتا دوں گا۔ جائیداد نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اوکے سر، فی الحال میں 3 دن کی بکنگ کر دیتا ہوں۔ کلرک نے رجسٹر کھول کر اندراج کرتے ہوئے کہا۔ جائیداد نے پھر کارڈ اٹھا کر جیب میں رکھا، بکنگ کلرک کو ادائیگی کی اور چابیاں لے کر اوپری منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کلرک نے اسے جو روم دیا تھا وہ ہوٹل کی دوسرے فلور پر تھا۔ جائیداد نے اوپر پہنچ کر کمرہ نمبر تلاش کیا اور پھر تالا کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سرسری نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر گر گیا۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ یہاں تک پہنچا تھا، اس لیے تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک ویٹر جیپ سے اس کا بیگ نکال کر کمرے میں لایا۔ کھانا لے آؤں جناب، یا تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے؟ آدھے گھنٹے کے بعد لے کر آنا۔ اوکے سر۔ ویٹر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے نیا لباس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ بھرپور شاور لینے کے بعد اس کی طبیعت کی کسل مندی بڑی حد تک دور ہو گئی تھی اور اب اسے شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ویٹر کو بلانے کے لیے اس نے کمرے میں موجود گھنٹی کا بٹن دبایا اور پھر بیگ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے ویٹر کو تھوڑی دیر کے بعد چائے لانے کا کہا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات 11:15 بجے کے قریب جب وہ بستر پر سونے لیٹا تو اس کے دماغ میں افضال خٹک کے متعلق طرح طرح کے خیالات تھے۔ وہ ایک مشہور سیاسی لیڈر تھا، اسے قتل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں اس پر نہ مقدمہ چلتا اور نہ ہی کوئی تفتیش کی جاتی، بس فوراً گولی مار دی جاتی۔ اگر اس کی ماں اور بہن خان جی کے پاس یرغمال نہ ہوتی تو شاید وہ بھول کر بھی یہ خطرناک قدم اٹھانے کا نہ سوچتا، لیکن موجودہ صورتحال ایسی تھی کہ اسے کسی بھی طرح یہ کام سر انجام دینا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اور وقت آہستہ آہستہ آگے کی طرف سرک رہا تھا۔ اسے کوئی مناسب منصوبہ نہیں سوچ رہا تھا، کوئی ایسا منصوبہ جس پر عمل کرتے ہوئے وہ بآسانی کام کر گزرتا اور اس پر کوئی آنچ نہ آتی۔ سوچتے سوچتے 1 بج گیا مگر وہ کوئی مناسب منصوبہ نہ سوچ سکا۔ تھک ہار کر اس نے سب کچھ حالات پر چھوڑا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ صبح وہ دیر گئے تک سوتا رہا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ جلدی سے بستر چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد باہر نکلا اور پھر ناشتے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں کے بعد اسے ناشتہ سرو کر دیا گیا۔ تیزی سے الٹا سیدھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روم لاک کرنے کے بعد وہ نیچے کاؤنٹر پر پہنچا اور چابیاں استقبالیہ کے حوالے کرنے کے بعد پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ آنے والے لمحات اس کے لیے سنسنی خیز ثابت ہونے والے تھے۔ پھر ہی دل میں وہ افضال خٹک کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہوٹل کے روم میں اس نے سوائے میلے کپڑوں کے اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ بکنگ رجسٹر میں ویسے بھی اس کا جعلی نام پتہ درج تھا۔ تفتیش کرنے والوں کو ہوٹل کے عملے سے صرف اس کا حلیہ ہی معلوم ہو سکتا تھا اور محض حلیے سے کسی قاتل تک پہنچنا پولیس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اس معروف علاقے میں پہنچتے اس نے جیپ ایک مناسب جگہ پارک کی اور پیدل آگے بڑھ گیا۔ مختلف بنگلوں کی نیم پلیٹس پڑھتا آخر کار وہ افضال خٹک کے بنگلے تک پہنچ گیا۔ گیٹ پر تعینات چوکیدار سے جب اس نے افضال خٹک کے متعلق پوچھا تو وہ مشکوک انداز میں بولا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہ میں تمہارے صاحب کو بتاؤں گا۔ تم ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اسلام آباد سے کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے واہ، ایسے کیسے کہہ دوں؟ تم نے اپنا نام پتہ تو بتایا نہیں، میں صاحب کو کیا بتاؤں گا؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں؟ تم ایک بار جا کر اپنے صاحب سے بولو تو صحیح، مجھے یقین ہے کہ وہ میرا نام معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ شکل و صورت سے تو تم تعلیم یافتہ نظر آتے ہو، لیکن باتیں بے وقوفے جیسی کرتے ہو۔ بغیر نام پتہ بتائے اور ٹائم لیے تم صاحب سے نہیں مل سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر صاحب کے پرسنل سیکرٹری کو بلوا دیجیے، میں اس سے ملاقات کا ٹائم لے لوں گا۔ وہ 12 بجے کے بعد مل سکیں گے، اگر ملاقات کا ٹائم لینا ہو تو اس وقت آ جانا۔ اب جائیداد کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ وہ واپس اپنی جیپ کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اسے یوں افضال خٹک سے ملنے نہیں دیا جائے گا، تاہم اس کی استگودوں کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس نے افضال خٹک کا بنگلہ اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب موقع ملنے پر وہ قسمت آزمائی کر سکتا تھا۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس کے قدموں میں پھرتی آ گئی۔ تیزی سے چلتا وہ جیپ کے پاس پہنچا اور فوراً روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ طرح آدم خیل کی طرف تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ درے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ صوبہ سرحد کا وہ علاقہ ہے جو اسلحے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی ساخت کا اسلحہ سستے داموں مل جاتا ہے۔ جائیداد نے وہاں سے ایک دور مار رائفل خریدی اور اسے حصوں میں تقسیم کر کے بیگ میں رکھ لیا۔ چائنا ساخت کی یہ دور مار رائفل اسے
توقع سے زیادہ سستی مل گئی تھی۔ 4 بجے وہ دوبارہ ہوٹل پہنچا۔ کھانے کا وقت نکل چکا تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے اس نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر اس نے آرام کیا اور پھر 5 بجتے وہ دوبارہ ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر اس کا رخ افضال خٹک کی رہائش گاہ کی طرف تھا۔ جیپ پر جانے کے بجائے اس بار وہ پیدل ہی جا رہا تھا۔ اس کے کندھے سے لٹکتے ہوئے بیگ میں دور مار رائفل موجود تھی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے اسے وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ دن کے وقت اس نے افضال خٹک کے بنگلے کا باہر سے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ بنگلے کے عین سامنے تقریباً 150 گز کے فاصلے پر ایک شاپنگ پلازا زیر تعمیر تھا۔ پلازے کی چھت سے وہ بآسانی افضال خٹک کا نشانہ لے سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس نے آج تک افضال خٹک کو روبرو نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی تصویریں دیکھی تھی، اور وہ بھی اخبارات میں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے غلطی سے کوئی اور شخص مارا جائے۔ زیر تعمیر پلازا کے احاطے میں ایک بوڑھا چوکیدار سست روی سے گھوم رہا تھا۔ چوکیدار کی نظروں سے بچتا بچاتا وہ سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر جاتے اس نے بیگ کھول کر رائفل کے پرزے باہر نکالے اور انہیں چابک دستی سے فٹ کر دیا۔ رائفل پر نائٹ ٹیلیسکوپ لگا ہوا تھا۔ اس نے رائفل کو لوڈ کیا اور پھر ایک مناسب جگہ ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی ایک آنکھ رائفل کے ٹیلیسکوپ پر لگی تھی۔ افضال خٹک کے بنگلے کا احاطہ، کوریڈورز اور کمروں کی کھڑکیاں اسے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ 150 گز کا فاصلہ دور مر رائفل کے ٹیلیسکوپ نے گھٹا کر بہت کم کر دیا تھا۔ کھڑکیوں میں اسے روشنی نظر آ رہی تھی، مگر ان کے عقب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غالباً تمام کھڑکیوں میں بلائنڈ شیشے لگے تھے، تاہم کوریڈور میں سے وقفے وقفے سے کوئی شخص آتا جاتا دکھائی دے جاتا تھا۔ ابھی تک اسے کسی بھی شخص پر افضال خٹک ہونے کا گمان نہیں گزرا تھا۔ زیادہ تر اسے دکھائی دینے والے افراد گھریلو ملازم ہی لگ رہے تھے۔ گاہے بگاہے وہ مین گیٹ کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جہاں ایک مسلح چوکیدار تعینات تھا اور گیٹ اندر سے بند تھا، البتہ اس کی بغلی کھڑکی نیم وا تھی۔ اچانک گیٹ کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار آ کے رکی۔ کار رکتے دیکھ کر اس کے اعصاب بن گئے، مگر جلد ہی اس کی امید پر پانی پھر گیا۔ کار کو ایک نوجوان لڑکی ڈرائیو کر رہی تھی، جس کے ایک ساتھ والی سیٹ پر ایک موٹی سی ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی تھی۔ کار کی عقبی سیٹ پر 2 بچے بیٹھے کوئی چیز کھا رہے تھے۔ چوکیدار نے وقت ضائع کے بغیر مین گیٹ کھولا اور لڑکی کار اندر لیتی چلی گئی۔ کار سے نگاہیں ہٹا کر جائیداد کوریڈور کی طرف متوجہ ہوا۔ کوریڈور اور احاطے میں موجود تمام لائٹس آن تھیں۔ جائیداد کو ایک ایک منظر بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کار سے عورتیں اور بچے کوریڈور میں داخل ہوئے اور پھر دائیں ہاتھ گھوم کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹیلیسکوپ پر آنکھ رکھے رکھے اب وہ اکتا چکا تھا۔ اسے اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی زائد وقت گزر چکا تھا۔ اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے شدت کے ساتھ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ یک کوریڈور کی طرف سے ایک مرد اور عورت نمودار ہوئے۔ جائیداد کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ مرد کی شکل بالکل ان تصویروں سے ملتی جلتی تھی جو اس نے کچھ عرصہ قبل اخبارات میں دیکھی تھی۔ بس اتنا سا فرق تھا کہ ان تصویروں میں وہ قدرے کمزور نظر آتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ فربند عام تھا۔ شاید یہی خٹک ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور پھر اس پر نشانہ فوکس کرنے لگا۔ وہ دونوں کوریڈور سے نکلے اور لان میں پہنچ کر ٹہلنے لگے۔ عورت بالکل جوان نظر آتی تھی، جبکہ مرد کسی بھی طرح 45 سے کم کا نہ تھا۔ جائیداد نے پہلے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کی چھاتی کا نشانہ لے لیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور جائیداد ان کے ٹھہرنے کا منتظر تھا۔ پھر بالکل غیر متوقع طور پر مرد ایک پودے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ عورت ہاتھ ہلا ہلا کر نہ جانے اس سے کون سی بات کر رہی تھی۔ جائیداد کو اس کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ مرد کی چھاتی اب بالکل نشانے پر تھی۔ جائیداد نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ بس سیکنڈوں میں گولی چلنے والی تھی کہ اچانک وہ جھک گیا۔ جائیداد نے برا سا منہ بنا اور اس کے سیدھا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا اور ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھچے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ اپنی خوبصورت اور جوان بیوی سے اظہار محبت کے موڈ میں تھا۔ جائیداد کی انگلی ایک بار پھر ٹریگر پر دباؤ بڑھانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں افسوس کی لہر اٹھی، مگر جلدی معدوم ہو گئی۔ ان حالات میں اس کے مد نظر صرف ماں اور بہن کی زندگی تھی، جس سے وہ کسی بھی صورت میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چشم زدن میں اس کی انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور مرد چھاتی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پودے کے نزدیکی زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے بعد تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اس نے رائفل کو دوبارہ پرزوں میں تبدیل کیا اور بیگ میں رکھنے کے بعد ریوالور نکالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خٹک کے بنگلے کی طرف سے اسے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بیگ کو کندھے سے لٹکا کر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر پھر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ نیچے سے کوئی سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے اوپر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر پھر وہ دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نیچے سے جو بھی اوپر آ رہا تھا وہ اسے بآسانی کور کر سکتا تھا۔ ریوالور کو اس نے مضبوطی سے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔
एक लम्हे के बाद सीढ़ियों की तरफ से आने वाला ऊपर पहुंच चुका था। वो जेर तामीर प्लाजा का बूढ़ा चौकीदार था। जहादात उसके अकब में दीवार के साथ लगकर खड़ा हुआ था। फिर इससे पहले कि चौकीदार उसकी जानिब घूमता, उसने तेजी से हरकत करते हुए रिवॉल्वर का दस्ता उसके सर पे दे मारा। वो एक आह की आवाज खारिज करता हुआ गिर पड़ा। राइफल उसके हाथ से निकलकर 2 कदम दूर जा गिरी थी। बूढ़े चौकीदार को लुढ़काकर वो तकरीबन दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने एक नजर खटक के बंगले की तरफ देखा तो उसे गेट से एक कार निकलती नजर आई। दूसरे लम्हे वो भागता हुआ वहां से दूर होता चला गया। एक चौराहे पर जाकर उसने टैक्सी पकड़ी और फिर होटल की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी ड्राइवर को उसने होटल का नाम बताने के बजाय साथ की एक मार्केट का नाम बता दिया था। टैक्सी ने उसे 20 मिनट के अंदर मार्केट तक पहुंचा दिया। टैक्सी से उतरकर उसने एक बड़ा सा नोट जेब से निकाला और ड्राइवर को दे दिया। साहब, मेरे पास छुट्टा नहीं है, अगर हुक्म हो तो सामने वाली दुकान से करवा लो। ड्राइवर ने दांत निकालते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस रख लो तुम ये, मुझे देर हो रही है। शुक्रिया साहब। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ गया। जब टैक्सी उसकी निगाहों से उजल हो गई तो वो तेज तेज कदमों से होटल की तरफ चल पड़ा।